مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، ظلم و ستم سے اس کو تم آزاد کرا ہو، اقصی کے لیے شیر کی آواز اٹھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں دل کے گہرائی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرتا ہوں۔ تو آج 31 دسمبر 2024، آج 2024 کا آخری دن ہے اور یہ سال ختم ہونے کے لیے صرف 1 گھنٹہ 54 منٹ رہ گئے۔ تو ان چند منٹوں میں کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ بحیثیت میں مسلمان، اسلام پر الحمدللہ ایمان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے۔ سب کو منہ توڑ جواب انشاءاللہ ہم مسلمان 2025 میں منہ توڑ جواب دیں گے۔ جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، اس ہر ایک چیز کا حساب ہم لیں گے، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، میں اگر یہ عمل نہیں کر سکتا، میں میدان پہ پیش نہیں ہو سکتا، لیکن میں آواز ضرور اٹھاؤں گا، اور ان منافقوں کا، ان غداروں کا، ان اسلام دشمنوں کا، ان کافروں کا، ان منافقین کا، ہر ایک شخص کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان ہے ہم بات کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے۔ کسی کو ہماری بات بری لگے، اچھی لگے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اسلام پسند ہے، ہم امن پسند ہے، ہم اسلام کے بولتے ہیں۔ جو مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، جو اسرائیل ظالموں نے جو ظلم ستم اٹھائے، اور اس کے ساتھ دینے والے جتنے بھی یہ منافقین جو شامل تھے ان کے ساتھ، اور اسلام کے کچھ غدار بھی تھے ان کے ساتھ، جو کل کے نہیں آئے اور جو اسرائیل کے حامی بن کے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے رہے، ان سب کو انشاءاللہ ہم۔ اور اسی کے ساتھ جو ہندوستان میں، انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے مسجدوں کے حوالے سے، کہ ہر مسجد کے نیچے مندر ڈھونڈا جا رہا ہے، اور ہر ایک گھر کے اندر مندر ڈھونڈا جا رہا ہے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت سے زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیکولرزم کہتے ہیں، امن پسند کہتے ہیں، جبکہ ان کے اندر کوٹ کے مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا، ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا جو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو ہندوستان کے جو ہندو ہیں، جو زور زبردستی مسلمانوں کو کہنے اور کہلوا رہے ہیں جے شری رام، جے فلانا ڈمکانا، جبکہ ہم مسلمان، اسلام میں مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ زور زبردستی سے کسی کو بھی اللہ کا نام یا رسول کا نام یا قرآن پاک کی تلاوت کسی بھی حوالے سے اسلام کے زبردستی کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے خوشی سے، دل کی گہرائی سے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، تو وہ کامل مسلمان ہے، اور اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ زبردستی لکڑی سے، ہتھیاروں سے، پتھروں سے، گھر سے نکال کر جلا کر، یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی، اور یہ سارے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس لیے معصوموں کو مارنا، کسی کی عبادت گاہوں کو نیست و نابود سے مٹانا، جبکہ اگر وہ کلے الفاظ میں میدان پہ نہ آئے تو اس طرح وار کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میدان پہ جہاد کرنا، اور وہ بھی جو میدان میں شامل ہو، اور اگر میدان میں شامل ہو جو سامنے ہو، اگر وہ ہتھیار ڈال دے، وہ گرفتار ہو جائے تو ان کو بندی بنا کر یعنی قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے اوپر بھی تشدد کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہم کیسے معصوموں پر، عورتوں پر، بزرگوں پر، کسی کی عبادت گاہوں پر، گھروں پر کیسے ہم چڑھاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور یہ امن سے ہی آزاد ہوگا۔ اگر امن کسی کو برداشت نہیں، کسی کو قابل قبول نہیں، تو ہمیں اپنا حق، مسلمانوں کا حق لینا آتا ہے۔ جو حق لینے کے لیے جس عمل کو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ کیا؟ جہاد کا، حق کا جہاد۔
اللہ کے راستے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کے لیے جہاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، حرمت کے لیے جہاد، قرآن پاک کی عظمت کے لیے، بڑائی کے لیے جہاد، اور مسلمانوں کے لیے جو غریب مظلوم مسلمان نہتے ان کے حق کے لیے بولنا، لڑنا، میدان میں جانا، یہ ہمارے لیے اول کام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس عمل پہ قائم و دائم ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کر سکتے، زبان ضرور کھول لیں گے، دل پہ برا تو مانتے ہیں، زبان سے بھی برا کہیں گے، اللہ نے چاہا تو ان ہاتھوں کو بھی استعمال کریں گے ان کافروں کے لیے، ان غداروں کے لیے، ان منافقین کے لیے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کے ہر بت توڑ دیں گے۔ ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم وہ مرد مجاہد نہیں ہیں جو ڈر جائے امریکی کتے دلاروں سے، اسرائیل کے حامی ظالم یاروں سے، دین کے دشمن اسلام کے غداروں سے۔ یہ بزدل لوگ ہمیں موت سے یوں ڈراتے ہیں، ہم موت شہادت شوق سے جا ملتے ہیں۔ کیوں شوق شہادت نہ ہو ہمیں، کیوں شوق شہادت نہ ہو ہمیں، جس شہادت کی تمنا آرزو کی ہو۔ خود میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایسے شہادت سے مرنا خود پر باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تم کتنے مجاہد مارو گے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا۔ ہم دین حق کے سپاہی ہیں، دین حق کی باتیں کرتے ہیں، ہم دین حق کے سپاہی ہیں، دین حق کی باتیں کرتے ہیں۔ بچا دینا راہ پہ ہمارے شہیدوں کی لاشوں کی ڈیر، بچا دینا راہ پہ ہمارے شہیدوں کی لاشوں کی ڈیر۔ ہم وہ مجاہد ہیں منزل پر جا کر ہی دم لیں گے۔ فنا فی اللہ کے تہ پہ وفا کے وہ منکر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شان رسالت محمد رسول اللہ، خاتم النبیین محمد رسول اللہ۔